کبھی ایسا ہوتا ہے علم نہ ہونے سے بھی آدمی اس کو معمولی جرم سمجھتا ہے. اس لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلے تکبیر کی بات کہہ دوں بھول جاؤں گا. 4 مرتبے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں کہنا، یہ ہے حکم. اور اس میں غلطیاں کیا ہیں؟ ہاں، حوالہ بھی بتا دیتا ہوں. احسن الفتاوی میں اور شیخ الحدیث کی بخاری کی شرح لال الدراری میں اور بہت سی کتابوں میں ہے ایک سانس میں چاروں کلمہ کہنا سنت ہے. اب اگر اللہ اکبر کہہ کے رک گئے، اللہ اکبر پھر تھوڑی دیر کا اللہ اکبر یہ اقامت سنت کے مطابق نہیں، ایک غلطی. ایک سانس میں جو چاروں کلمہ نہیں کہتے اس طرح سے کہنا چاہیے. سن لیجیے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے سنت کے مطابق. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ میں منہ پھیرنا پڑے گا دائیں طرف اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف. اور قد قامت الصلاۃ ایک سانس میں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. اگر آخر میں بھی غلطی کر دی اللہ اکبر کہہ کے رک گئے اور پھر کہا لا الہ الا اللہ، سنت کے خلاف ہو گئی، ثواب کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی پوری رضا نہیں ملے گی. تو سنت کے مطابق تو یہ سن لیا آپ نے. اب غلطیاں کیا ہیں؟ غلطی نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ کرتے ہیں، کہ رضا پر پیش دیتے ہیں. شانی ابن عابدین لکھتے ہیں منظم مہا خالف السنہ، جس نے پیش لگایا اس نے سنت کی مخالفت کی. علم نہ ہونے سے ہی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے قاری ہیں، وصل کرتے ہیں، اس کا نام وصل ہے. ارے علماء سے پوچھو کہ تمہارا یہ وصل ہے کہیں فصل کا سبب تو نہیں بن رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو ہم وصل کر رہے ہیں اور ہو رہے ہو جدا، اللہ سے دور ہو رہے ہو سنت کے خلاف. اچھا، بعض لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ بھی وصل جائز نہیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ معلوم ہے بہت بڑے قاری ہیں، جائز نہیں ہے ایسا کہنا. سب پر وقف کیجیے. اقامت میں حضر مسنون ہے، اذان میں ترسل مسنون ہے. لہذا ان سب غلطیوں سے جہاں بھی ہو اس کو پھیلائیے. مفتی رشید احمد صاحب کے احسن الفتاوی جلد نمبر 2 میں اذان اور اقامت کے شریعت کے مطابق لکھا ہوا ہے. اگر عربی آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے تو اردو میں یہ کتاب خرید لیجیے احسن الفتاوی کی کل جلدیں. انشاءاللہ آپ شریعت اور سنت کے بہت سے مسائل سے واقف ہو جائیں.